السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دور قحط الرجال میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کا وجود کسی نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں۔ وہ اس امت کا ایک زندہ معجزہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور ان کی باتیں سن کر دلوں میں سوز اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ تقریباً یہی جملے ہر اس شخص کی زبان پر ہیں جس نے ان 4 دنوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ان کے ساتھ گزار لیا ہے یا ان کی باتیں دل کے کانوں سے سن لی ہیں۔ واقعی کوئی زمانہ اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بڑے سے بڑا کام لے لیتا ہے۔ ماضی قریب میں جو کام سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے تھانہ بھون کی خانقاہ میں کیا، ان کے بعد جو کام ان کے باکمال خلفاء حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، پھر ان حضرات کے خلفاء شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور ان حضرات کے بالواسطہ یا بلا واسطہ جانشینوں نے کیا، آج وہی کام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی انجام دے رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ کام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی روحانی اولاد کا تھا، دارالعلوم دیوبند سمیت ہزاروں مدارس میں بکھری ہوئی ہے، لیکن انجام دے رہے ہیں شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، جو اصطلاحی معنوں میں اس روحانی سلسلے سے وابستہ نہیں اور نہ اس سلسلہ زیریں کے باقاعدہ فیض یافتہ ہیں۔ ہو سکتا ہے شیخ کی آمد اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہو، جس طرح لوگ ان کی مجلسوں میں ٹوٹ کر پڑے اور جس طرح ذوق و شوق کے کانوں سے ان کے مواعظ کا ایک ایک لفظ انہوں نے سنا اور دل میں اتارا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ حق کے طلبگاروں کی کمی نہیں ہے۔ تشنگان شوق بھی بے شمار ہیں، بس ایک رہنما کی ضرورت ہے جو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے، اور ایک صاحب دل ساقی کی ضرورت ہے جو میں حق پلا کر تشنا کاموں کی پیاس بجھا دے۔